السلام علیکم، میرا نام ایاز ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویس کے حوالے سے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایچ ای سی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیسے بنانا ہے، اور ہم نے اپنے جا کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کس طرح سے سیل انویلپ کروانے ہیں. تو اس میں بڑا سمپل سا طریقہ تھا. آپ نے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے، اور آپ کے پاس دو آپشنز ہوں گی اس میں. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو بائی کوریئر کروا سکتے ہیں اور بائی ٹی سی ایس بھی کروا سکتے ہیں. لائک اس کے بعد آپ وہاں پہ فزیکلی بھی جا کے کروا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے اپروچ میں ہے کوئی فیصل آباد، لاہور میں آفس ہے، اسلام آباد میں آفس ہے، تو جو لوگ فزیکلی جا سکتے ہیں تو وہ اسی ٹائم پہ وہ لوگ اس کو مینیج کر کے دے دیتے ہیں 2-3 گھنٹے میں. اور اس کے بعد جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا ہی کام یہ رہے گا ویس کے حوالے سے. تو ویس کا اس طرح آپ نے لاگ ان کرنا ہے. جب آپ ویس کو کھولتے ہیں تو لاگ ان کے بعد آپ کے پاس وہ آئی ڈی اور پاسورڈ مانگتا ہے. تو آپ نے اس کو سائن اپ پہ کر کے اپنا ای میل دینا ہے. ای میل کے بعد آپ کو ای میل ایڈریس پر ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر آپ نے جو آپ کا فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، آپ کی برتھ ڈیٹ ہے وہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ اس پیج پہ لے آئے گا. تو یہاں سے جی یہ انفارمیشن شروع ہوگی. میں اب آپ کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں. جس طرح کہ اس میں مانگا ہوا یور فرسٹ نیم، تو میں نے کیونکہ ایاز لکھا ہے. اس کے بعد مڈل نیم اگر آپ کا ہے تو ڈالیے، ورنہ میں نے لاسٹ نیم ڈال دیا. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی. یہ جیسا کہ یہاں سے آپ نے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لینی ہے. جو بھی آپ کا ڈیٹ آف ایئر ہے وہ برتھ کا وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ مین وومین جو بھی آپ کا جینڈر ہے وہ. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ مائیگرنٹس میٹرس کا ڈال دیتے ہیں 3334661987. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح سے فل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ چلے جانا ہے. اور نیکسٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ڈگریز ارن کی ہیں ہائیسٹ، اس میں وہ بتاتا ہے کہ آئی آر سی آسک اپلیکینٹ ٹو سبمٹ اونلی دیئر ہائیسٹ کمپلیٹڈ کریڈینشیل فار دا ای سی اے. پلیز ریویو دا نوٹ بلو ٹو ڈیٹرمائن وچ کریڈینشیل یو شوڈ سینڈ ٹو اوائڈ دا ڈیلے. اوکے، اس میں پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے. تو اس میں بس اس میں یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ہائیسٹ جو ڈگری ہے وہ ہمیں بھیجنی ہے. لائک اس میں یہ کہتا ہے لرن واٹ ٹو سینڈ بیسڈ آن دا ہائیسٹ کمپلیٹڈ. تو اس میں سب سے پہلے ہے اف یو ہیو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو سینڈ دا بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری. اور اف یو ہیو اے ماسٹر ڈگری سو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو سینڈ دا بیچلر ڈگری. تو اس میں یہ ایک ان کا جو ہے وہ مقصد یہ کہنے کا کہ اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے تو پھر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور ڈگری سینڈ کرنے کی، جو آپ کی لاسٹ جو بالکل لاسٹ ڈگری آپ نے وہ شیئر کرنی ہے. اگر آپ کے پاس بیچلر ہے تو آپ کو انٹرمیڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ماسٹر ہے تو آپ کو بیچلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ کی فائنل ڈگری کی ٹرانسکرپٹ اور ڈگری کی کاپی ہوگی وہ آپ نے ایچ ای سی سے جو کروانی ہے تو وہ آپ نے ادھر بھجوا دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے جو آپ نے ارن کی ہے لاسٹ ڈگری آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے. تو یہ میں پاکستان سے بنا رہا ہوں ویڈیو، تو میں پاکستان کی ڈالتا ہوں. یہاں پہ یہ 3 آپشنس بتا رہا ہے کہ یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، نان یونیورسٹی ہے، آپ نے کوئی ہائر ایجوکیشن وغیرہ کی ہے، انسٹیٹیوٹ آف جیسا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ہے فارم ادھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسکول میں سے کیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے. تو میں یہ یونیورسٹی اینڈ اس پہ جاتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہیں ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم لوگ انسٹیٹیوشن کا نام لکھ دیتے ہیں جی. اس پہ یہ جیسے ہی آپ لکھنا شروع کریں گے تو یہ یہاں پر آپ کے پاس نیچے آ جائے گا. یہ تو یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور لکھ دیتے ہیں جی. اس کے بعد آپ نے ڈپلومہ جو ڈپلومے کا نام ہے آپ نے، یا ڈگری کا یا جو سرٹیفکیٹ آپ نے ارن کیا وہ لکھ دینا آپ نے. تو میں اس کو کر دیتا ہوں ماسٹرس.
ان ماسٹرز ان کو لائک یہاں سے کوئی بھی ایجوکیشن کر دیتے ہیں. اوکے. اس کے بعد آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم ویسے ہی رہے گا. اس میں اس کو ایاز شاری یہ کر دیتا ہوں. فیلڈ آف اسٹڈی آپ کا تھا ابھی آپ کا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے لائک میں نے یہ ماسٹر آف ایجوکیشن کیا تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ایئر آف اوارڈڈ مطلب آپ کو یہ ڈگری ملی کب ہے تو جب ملی ہے لائک 19 میں ملی ہے. اسٹارٹ کب ہوئی تھی جی ہماری یہ 17 میں اسٹارٹ ہوئی تھی 19 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. سیو. یہ آپ نے لاسٹ اپنی ڈگری یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. آپ چاہیں تو بیچلرس بھی کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آ جانا جی. نیکسٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو ڈگری کی ویلیویشن ہے یہ کس کو بھجوانی ہے. اگر آپ نے کسی کو بھجوانی ہے تو اس کا آپ لوگ ادھر شیئر کر دیں. تو یہاں پہ ہم اپنا ملیں گے ایڈریس پہلے تو ڈالیں گے اس طرح سے ڈال کے یہ جی 679 جہاں پنجاب ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے نیچے آ جانا. اسٹیٹ ہے آپ کی پنجاب. اچھا اب جو یہاں پہ بات دیکھنے والی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگ انٹرنیشنل کوریئر کو پریفر کرتے ہیں. اب یہ بیسیکلی دو دیے ہوئے ہیں. ایک یہاں پہ دیا ہوا ہے ای میل کے تھرو آپ نے رپورٹ منگوانی ہے یا آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے. تو بات بھائی سیدھی ہے. کسی کو ہارڈ کاپی منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی آر سی سی بالکل سافٹ کاپی لیتا ہے. اس میں کوئی ہارڈ کاپی آپ کو نہیں چاہیے ہوتی تو آپ کو $89 پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں آئی آر سی سی کو کوئی ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ الیکٹرانک جو ای میل آپ کو آتی ہے ان کی ویس کی اسی سے کام چلتا ہے. تو آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف $11 میں ہی کام چلائیں اور بائی ای میل منگوائیں. اس کو میں سیو کر رہا ہوں. یہ سیو ہو گیا جی. آپ کا ایڈریس یہاں پہ سیو ہو گیا. اس کے بعد ہے جی انسٹیٹیوشن ریسیو یور رپورٹ. اچھا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ نے اپنی رپورٹ بھیجنی ہے. تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں امیگریشن اور آئی آر سی سی تو آلریڈی ایڈ ہے اس میں. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے تو وہ سرچ کریں گے تو وہ بالکل آگے آ جائے گا. تو اس کو آپ ایڈ کریں. اس کی الگ سے وہ ویسا الگ سے چارج کرتا ہے. تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے لائک اگر آپ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہیں تو آپ نے ان کی جو لیب کی ایک ایسوسیشن ہے اس کو یا ایک اسسمنٹ باڈی جو ہے ان کو رپورٹ بھیجنی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ایڈ کر کے کر سکتے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلیں گے جی. نیکسٹ میں ہے جی آپ نے وہاں پہ کیونکہ آئی آر سی سی کو سلیکٹ کیا تھا اور امیگریشن کو تو یہاں پہ آ رہا ہے پرائمری پرپز آف یور ویلیویشن از امیگریشن رائٹ. اس کے بعد یہ پروسیسنگ ٹائم آ رہا ہے. اس میں 35 بزنس ڈیز یہ بتا رہا ہے. تو اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ آ گیا جی ٹوٹل اس پہ جو چارجز ہیں اس کے ویس کے وہ ہیں $240. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ جانے کے بعد جی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس چیک لسٹ. اب یہ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ چیک لسٹ ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے کیا کیا. کیونکہ ہم نے ماسٹر ہی لکھا ہے اور ویس نے اوبیسلی بالکل لاسٹ ڈگری مانگی ہوئی ہے. تو ہمیں ماسٹر ان ایجوکیشن کی جو ہم نے ایچ ای سی سے اپنا کروائی تھی جو سیل مطلب کروایا تھا ظاہر ہمارے پاس وہ ہوگا. تو یہ پھر وہاں پہ یہ یہاں پہ وہی بتا رہا ہے کہ اف یو ہیو ڈاکٹر ڈگری تو پی ایچ ڈی آپ نے تو آپ کو بیچلر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ماسٹر ہے تو پھر بھی بیچلر کی ضرورت نہیں ہے. یا ماسٹر ڈگری ہے تو بیچلر کی ضرورت نہیں ہے. اگر پی ایچ ڈی ہے تو پھر بھی ماسٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے وہی آپ نے بھیجنی ہے. تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے بھیجنا کس طرح ہے ویس کو. تو ویس کو بھیجنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں جی. ایک تو آپ نے اپنی بیسیکلی اس کے تین طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ
اس میں جو ایزی ہے، خود سیل انویلپ کروا کے ٹی سی ایس کے پاس جائیں. ٹی سی ایس والے آلموسٹ 10,000 اس کا چارج کرتے ہیں اور آپ ویس کا ایڈریس ان کو بتا دیتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں. دوسرا اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی جائیں. ویس کا ایک یہاں پہ فارم دیا گیا ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ فارم آپ نے فل کر کے اپنی یونیورسٹی کو دینا ہے اور ساتھ اپنے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ ویس کے لیے بھجوا دے، تو وہ یونیورسٹی آپ کی ڈائریکٹ بھجوا دیتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایچ ای سی کو کہتے ہیں، ایچ ای سی کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سیل انویلپ ہے، یہ آپ ڈائریکٹلی ویسٹ کو بھجوا دیں، تو وہ لوگ آپ سے چارج کر کے وہ بھجوا دیں گے. تو یہ وہی طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں سارے. تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ بائی پوسٹل میل ہے، تو یہ ریفرنس نمبر لکھ کے اور یہ ایڈریس ہے اس کا، اور بائی کوریئر آپ ڈی ایچ ایل یا ٹی سی ایس سے بھجوا رہے ہیں تو ویس نمبر آپ نے لازمی اوپر لکھنا ہے. ویس نمبر کیسے جنریٹ ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، پیمنٹ کرنے کے بعد یہ ویس نمبر جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ ایڈریس اور اس کے ساتھ ویس نمبر، آپ کا ویس نمبر لکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا یہ فائل جو ہے یہ اس کو ٹائر نہیں لگیں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی. اب یہ یہاں پہ اس نے آپ کی تمام جو ہے وہ انفارمیشن اس کو سم اپ کر دیا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے پیمنٹ کا اور تیسرا کنفرمیشن کا ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی پرسنل پروفائل آ گئی. یہ ایویلویشن کا جو پرپز ہے وہ ظاہر امیگریشن رہتا ہے موسٹلی لوگوں کا، تو وہ آ گیا. اس کے بعد یور ایجوکیشن آ گئی، اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور یہ $11 اس میں جو ہم لوگوں نے ان کو پے کیے ہیں الیکٹرانک. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر $80 ہوتے. تو اس طرح سے یہ اپلیکینٹ ایکنالوجمنٹ ہے، تو اس کو آپ سارا چیک لسٹ کر دیں. یہ چیک کرنے کے بعد نیکسٹ پہ جائیں گے جی. ٹھیک ہے، اور یہ نیکسٹ آنے کے بعد آئی کنفرم اوکے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کینیڈا کے ریزیڈنٹ ہے تو آپ کو سیل ٹیکس کی ایلیجیبلٹی ہے، تو ظاہر ہے میں نہیں ہوں. کنٹینیو. اس کے بعد یہ آتا ہے جی پیمنٹ. ابھی کیا ہوا ہے جی، یہ $251 ہوگی. 240 تو تھی ویس کی فی، اور اس کے علاوہ جو 11 ہے وہ اگر آپ لوگ اس کو کورین میں کرتے تو آپ کو ظاہر ہے $80 وہ پڑتے، تو یہ کافی اوپر چلا جاتا ہے. کام 280 سے مور دین ہو جاتا ہے. اب ہم نے اس میں جو بھی ہمارا ہوگا وہ موڈ آف پیمنٹ، ویسے میں تو زیادہ تر ڈیبٹ کارڈ جو ہمارا پاکستان میں عام لوگوں کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، میں اسی کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ڈیبٹ کارڈ پہ جا کے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ جانا ہے. سبمٹ پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، یہ سبمٹ پہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ویزا کارڈ، کیونکہ پاکستان کے اندر موسٹلی لوگوں کے پاس ماسٹر کارڈ نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے لکھنا ہے ویزا کارڈ. ویزا کارڈ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے. اس میں آپ کا ویزا کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے، جو عام اے ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، وہی یہاں پہ چلے گا. ایاز آ گیا. اس کے اندر آپ نے وہ جو اوپر نمبر جو بھی دیا ہوتا ہے نمبر وہ لکھنا ہے. اس کے بعد جو ڈیبٹ کارڈ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے آپ کا، اس کے اوپر جو آپ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے. اور یہ جو نمبر ہے اگر ہے نا کارڈ سی وی ڈی نمبر، یہ بالکل آپ کی جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کی بیک سائڈ پہ ایک نمبر لکھا ہوگا، لائک 2-3 ڈیجٹ کا بیک سائڈ پہ. تو یہ وہاں پہ یہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل ڈالنی ہے اور سبمٹ پیمنٹ کا جو ہے وہ کر دینا ہے. تو ابھی کیونکہ میں نے یہ نمبر غلط اپنے سے ڈالا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انویلڈ ہے. تو آپ نے یہ جیسے ہی سبمٹ پیمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک بالکل جو ہے وہ ریفرنس نمبر آ جائے گا. اس ریفرنس نمبر کو آپ نے انتہائی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کو سیو کر لینا ہے. سیو کرنے کے بعد جو آپ کے پاس آگے ایک فارم آئے گا، اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے. تو اس کے اندر آپ کا یہ نمبر ریفرنس نمبر بھی آ جائے گا اور ساتھ ایڈریس بھی لکھا ہوگا. تو آپ نے اپنا انویلپ لینا ہے اور چلے جانا ہے کوریئر کمپنی کے پاس. ان کو کہنا ہے کہ جی ہم نے یہ بھیجنا ہے ویس کو، آپ کر دیں. تو وہ آپ سے 2 آئی ڈی کارڈ کی کاپیز مانگے گا اور آپ کا جو بایو میٹرک وغیرہ وہ جو تھام امپریشن وغیرہ لیتے ہیں وہ لیں گے. اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک رسید دے دے گا. اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے.
اور یہ تقریباً آلموسٹ 10 سے 12 ڈیز لگتے ہیں. آپ کا جب ویس میں کوئی بھی یہ ریسیو کرے گا تو آپ کو ایک میسیج آ جائے گا. اس کے بعد آپ کا آن ہولڈ سے اسٹیٹس آلموسٹ چینج ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے جی سارا اس کو کرنے کا. تو ہوپ فل کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو.